أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. رواہ الامام مسلم فی صحیح. محترم حاضرین، کسی انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی اس کا اپنا بھائی دنیا میں ترقی کرے، اس کی زندگی خوشحال ہو اور وہ کامیاب ترین انسان بنتا ہوا دکھائی دے. کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کوئی کسی غریب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے. کسی کی وجہ سے کسی کی زندگی کامیاب ہوتی ہے تو دل سے خوشی محسوس کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس انسانی دنیا میں اطراف کے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں داخل کروں تاکہ میرے دل کو خوشی محسوس ہو. کسی کا گھر آباد کروں تاکہ اس گھر میں بسنے والوں کو خوش دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو. کسی طالب علم کو اس کی پڑھائی میں تعلیم میں اس کی مدد کروں تاکہ وہ جب پڑھ لکھ کر بڑا ہو اپنے گھر کا ذمہ دار بنے، خود کفیل ہو جائے، تو یہ منظر دیکھ کر مجھے اچھا لگے. ایک انسان جس کے دل میں رحم ہوتا ہے، جس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، جس کے دل میں پیار اور محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں انسانیت ہوتی ہے، وہ اپنے اطراف میں لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مذہب، میرا دین، میرا اسلام مجھے اسی کی تعلیم دیتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعہم. اللہ کے نزدیک لوگوں کے پاس سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اور کسی کی زندگی کو خوشی سے بھرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی زندگی میں خوشی داخل کر دو. او تکشف عنہ کربتاً، وہ زندگی میں کہیں پریشان ہوگا، تکلیف میں مبتلا ہوگا، آپ اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی کو ختم کر دو. او تقضی عنہ دینا، مالی
بوجھ تلے دبا ہوگا، آپ مال سے اس کی مدد کر کے اس کی زندگی میں خوشی داخل کر دو۔ او تطرد عنہ جوعا، وہ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، اسے پانی کی کھانے کی ضرورت ہوگی، آپ یہ کھانے پینے کا اس کے لیے انتظام کر دو، آپ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بنو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی مدد کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کی زندگی کو آباد کرنا، ان کے گھروں کو بسانا، ان کی زندگی میں ترقی کے راہ پر ان کو آگے بڑھانا، اس کو بہتر اور اچھا عمل قرار دیا ہے۔ لیکن جہاں پر اس طرح کے بہت سے انسان ہمارے اطراف میں نظر آتے ہیں، جو لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں، اچھائی کو دیکھ کر خوش ہو، ترقی کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو، مدد کر کے خوشی محسوس کرے، کسی کے گھر کو آباد کر کے خوشی محسوس کرے، وہیں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو کسی کو خوش دیکھیں تو انہیں جلن ہوتی ہے، کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے کوئی اپنے قدموں پر کھڑا رہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس سے اونچا گھر کسی اور کا گھر بنے، وہ نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ کچھ اور ترقی کرے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کی اولاد اس کی اولاد سے زیادہ پڑھ لکھ کر کامیاب انسان بنے، وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ میرے سامنے کوئی خوشحال نظر آئے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوشحال بنوں، میں اچھا رہوں، میں ترقی کرتا رہوں، اور میرے اطراف میں یہ سب پریشان حال، مجبور، غریب اور فقیر بن کر رہیں۔ کبھی اگر نام ہو، کبھی اگر قد دیکھا جائے تو سب سے اونچا قد اس میں میرا ہی دکھائی دے، باقی میرے اطراف میں ایسا ماحول بنا کر رکھوں یہ صرف بھیک مانگتے رہیں، یہ صرف مجبور بن کر رہیں، یہ کبھی میرے سامنے ترقی نہ کریں، کیونکہ ترقی کریں گے مجھ سے آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات کریں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی کا گھر اچھا ہو، وہ نہیں چاہتے کہ کسی کا گھر آباد ہو۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگوں کی خوشیاں دیکھ کر حسد کرتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیمی ترقی کو دیکھ کر جلن محسوس کرتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ ابلیس سمندر پر پانی پر اپنا عرش رکھتا ہے، تخت رکھتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر اپنے حواریوں سے، اپنے وزیروں سے کہتا ہے جاؤ دنیا میں گھومو پھرو، اور جتنا ہو سکے انسانوں کو برباد کر کے دکھا دو۔ تم جتنا انسانوں کو برباد کرو گے، جتنا لوگوں کو تکلیف دو گے، جتنے گھروں کو اجاڑو گے، مجھے اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب برباد ہو جائیں۔ اس کے وزیر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور سب اپنے اپنے کارنامے انجام دے کر ابلیس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے کارنامے گناتے ہیں کہ آج میں نے فلاں یہ کام کیا، آج میں نے فلاں کو اس نیک کام سے روکا، آج میں نے فلاں کو فلاں برائی میں مبتلا کر دیا۔ جتنے وزیر اتنی باتیں، اتنے واقعات۔ ابلیس سب کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے ما صنعت شیئا، یہ تو معمولی کام کیا آپ نے، اتنی سی بربادی کافی نہیں ہے، مجھے اتنی سی معمولی بربادی دیکھ کر بہت زیادہ خوشی نہیں ہو رہی ہے، مجھے خوشی بہت زیادہ بربادی پر ہوگی۔ ایک آتا ہے کہتا ہے ما فرقت بینہ وبین امرأتہ، کہ میں ایک گھر میں داخل ہوا اور اس گھر میں جا کر میاں بیوی کے درمیان
ایسے لڑائیاں، ایسے اختلاف اور افتراق پیدا کر دیا کہ پھر وہ میاں بیوی آپس میں لڑنے لگے، ان کا گھر برباد ہو گیا۔ کہا کہ ہاں نعم انت، جو گھروں کو برباد کرے، جو گھروں کو اجاڑ دے، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ جو گھروں کو برباد کرے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بربادی دیکھ کر، انسانوں کو برباد دیکھ کر خوش ہونا یہ شیطان کی علامت ہے۔ انسانوں کو اجڑا ہوا دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا یہ شیطانوں کی علامت ہے۔ ابلیس خوش ہوتا ہے کسی کو برباد کر کے، ابلیس چاہتا ہے کہ لوگوں کو برباد کریں۔ انسان کی ایسی خواہش نہیں ہوتی، اور خاص طور پر وہ انسان جو مسلمان ہو، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ساری زندگی لوگوں نے آپ کو برباد کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو زمین سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن کبھی زندگی میں آپ نے اس قوم کو برباد کرنے اور مٹانے کی کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، یہ میری قوم، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں، یہ میرے گھر کو اجاڑنا چاہتے ہیں، یہ مجھے اپنے خاندان سے کاٹ کر رکھ دینا چاہتے ہیں، یہ مجھے میرے شہر سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، انہیں نہیں پتہ ہے، یہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، اسے نہیں پتہ میں کون ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں ان کی بربادی نہیں چاہوں گا، میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل پریشان کیا کرتا تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ ابو لہب پریشان کیا کرتا تھا۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ مسلمان ہو گیا۔ ابو سفیان اپنی زندگی میں، سرداری میں ہمیشہ نبی کو تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن وہ خود اپنے پورے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ نبی کہتے تھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، تو انہیں ہدایت دے دے، انہیں صحیح راستہ بتا دے، میرا تعارف ان کے سامنے کر دے۔ جس دن ان کو میری حقیقت کا علم ہوگا، یہ کبھی بھی اچھے انسانوں کو دنیا سے مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ اچھے انسانوں کا مقام کیا ہوتا ہے، دین کا مقام کیا ہوتا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اور اللہ کا دین کسے کہا جاتا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کا نازل کردہ یہ نظام کیا ہے، جب انہیں پتہ چلے گا تو یہ کبھی بھی اللہ کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لوگوں کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، بڑی ترکیبیں سوچتے ہیں، بڑی بڑی پلاننگ بناتے ہیں، میں فلاں کو اجاڑ کے رکھ دوں گا، میں فلاں کو برباد کر کے رکھ دوں گا، میں اس کی دکان کو غیر آباد کر دوں گا، اس کی تجارت کو ٹھپ کر دوں گا، میں اس کے خاندان کو اجاڑ دوں گا، میں اسے دیکھ لوں گا، میں اسے فنا کر دوں گا، میں اسے مٹا دوں گا۔ چھوٹی سی عمر، 60-70 سال کی عمر جینے والا انسان دنیا میں اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو تباہ کرنے کی خواہشیں رکھتا ہے۔ ہارون رشید بہت بڑے خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی زندگی کے آخری ایام آئے، انہوں نے کہا اذهبوا بی الی قبری ارید ان اراہ قبل ان ادخلہ، مجھے میری قبر کی طرف لے چلو، اس جگہ لے چلو جہاں تم میری قبر کھودنے والے ہو، تاکہ وہاں جانے سے پہلے میں وہ جگہ دیکھ لوں۔ لوگ انہیں اس جگہ لے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنی آخرت کو، اپنی زندگی کو یاد کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔
ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری دولت، میری سلطنت، میری بادشاہت، کیا اس نے کیا کیا میرے لیے؟ آج حالت یہ ہو گئی ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا، کانوں سے صحیح سنائی نہیں دیتا، پیروں میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہاتھوں میں طاقت نہیں رہ گئی، کمزور ہو گیا ہوں، موت کے دن گن رہا ہوں، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی سلطنت، اس نے میرا کوئی فائدہ نہیں کیا، یہ آج میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو اس پر رحم کر دے، جس کی بادشاہت بہت جلدی ختم ہونے والی ہے۔ میری بادشاہت بہت جلد ختم ہونے والی ہے، تیری وہ بادشاہت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہارون رشید اتنے بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ ایک طاقتور انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، کسی کی زندگی کو تباہ کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے کہ اگر آج آپ نے کسی کی زندگی کو تباہ کیا، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر سے اس کی تباہی کا وقت، اس کا دن، اس کی تاریخ، اس کی جگہ سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ یہ سب لکھا جانے والا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے، لا تظلمن، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو، لا تظلمن فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، اس لیے کہ ہمیشہ ظلم کا انجام شرمندگی ہوتی ہے۔ تنام عیناک والمظلوم منتبہ، تمہاری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن مظلوم سوتا نہیں ہے، مظلوم جاگا ہوا ہوتا ہے۔ یدعو علیک وعین اللہ لم تنم، وہ تمہارے خلاف بددعائیں کرتا ہے کیونکہ اللہ کی آنکھیں سوتی نہیں ہیں۔ جو لوگ دنیا کے اندر، ہم نے تاریخیں دیکھی ہیں، جس نے بھی لوگوں کو اجاڑا ہے، برباد کیا ہے، کئی ملکوں کے حالات ہم نے دیکھے، ابھی قریب کے واقعات، اس سے پہلے عرب ملکوں کے واقعات اور دیگر علاقوں کے قدیم تاریخی واقعات، ان واقعات کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں کے حکمران، یہاں کے حکام یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہم جب چاہیں جس کا چاہیں اس کا ستیہ ناش کر دیں گے، برباد کر دیں گے، زمین سے اجاڑ کر رکھ دیں گے۔ کسی نے ابھی قریب میں دھمکی بھی دیا تھا کہ مشرق وسطیٰ کو ہم برباد کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ ظلم کے قریب نہ جاؤ، ظلم کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ یاد رکھنا جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ ظلم کرنے کی ہمت نہ کرو ورنہ جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، پھر اس کے بعد تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج ہم نے پڑھا تھا، اسی ملک کا ایک حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ آخر کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہمارے بڑے بڑے ماہرین، یہ آگ بجھتی کیوں نہیں ہے، مشینیں اسے بجھاتی کیوں نہیں ہے، اس کا خاتمہ ہوتا کیوں نہیں ہے۔ کسی نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے ملک کے مسلمانوں کو تباہ کر کے بڑی حکومت قائم کریں گے؟ چند مہینوں پہلے دیکھا ہم نے اس حاکم کو اپنے گھر سے کسی دوسرے ملک کی طرف بھاگتے ہوئے۔ ظلم کرنے والا کبھی اس دنیا میں امن سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ ظلم کرو گے، کسی کا برا چاہو گے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے آپ کی زندگی میں اس کا پھل آپ کو ملنے والا ہے۔ کسی کی بربادی چاہنا، کسی کا برا کرنا،
کسی کو برباد ہو کر دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا، یاد رکھنا کبھی یہ بربادی پلٹ کر آپ کے گھر میں آ سکتی ہے۔ آج آپ دوسروں کا برا چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برا لکھ دے گا۔ آپ اچھا چاہو، آپ خوشی کا اظہار کرو۔ نبی لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ نے کہا مسکرا کر ملاقات کرنا بھی صدقہ ہے۔ لوگوں سے ملو بھی تو محبت سے ملو، ملاقات کرنا ہے تو پھر مسکرا کر ملاقات کرنا ہے، اس میں بھی آپ کو ثواب ہے۔ ملنا آنکھیں اور منہ بسوڑ کر حسد کرتے ہوئے اور اس کے خلاف سازشیں کرتے رہنا، سازشیں کرنے والا، مکر کرنے والا، لوگوں کا برا چاہنے والا ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی زندگی میں خوشیاں داخل کرو، آپ کسی کی کام آؤ، کسی کی مدد کرو، کسی کی زندگی کو خوشحال بناؤ، کسی کی اولاد کو ترقی دو، کسی کا گھر بنا کر دے دو، کسی کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اگر آپ لوگوں کے لیے کام کرو گے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ ملک جو دنیا میں تمام ملکوں کی بلکہ تمام انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اس ملک کی ترقی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس ملک کی ترقی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھی نیت، اچھا ارادہ، اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انسانوں کے لیے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد، بغض، نفرت، عداوت، انتقام اور کسی کو برباد کرنے کی سازشیں کرنا، اللہ ایسی تمام برائیوں سے ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔